سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے ہی لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی ہے، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں، جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بوڑھے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں؟ بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ واقدی کہتے ہیں کہ دور دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو، اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئی، اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہیں ہماری منازل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات ہو؟ آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجی ہو، تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھے۔ نظریں کون بلا؟ جی مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی، مرد کہتے ہی اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی رہیں، 10,000 فوجی گزر گیا، پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودی اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو، اور یہ کتنی شان والے ہیں، ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے۔ آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، ہم مسلمان ہوا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی، اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے۔ خدا کا خوف کرے۔ اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں۔ نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے، اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں، آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں۔ تسی تے میرے نال بھی ہو گیا۔ او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز۔ تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جاتے۔ اور اگر کوئی کارڈ بھیج دے نا صرف ولیمے کا، کہنے نے ولیمے تے بھی وہی جان گئے جڑے جانج نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے بھئی فرض ہے آپ کا جانا۔ ہاں حضور نے حکم دیا ہے کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو، لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے۔ ہمارے بچے، آپ ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا۔ نکاح مشکل ہو، اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں،
قرضہ اٹھا کے شادی کر لی، 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے تو رکھنا پہلے. تو وہ بچہ بیچارہ اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا، وہ تو قرضے ادا کر رہا ہے، گھر میں لڑائی پڑی ہوئی، 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی، وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے. غلط کام کرتے ہیں ہم. سنو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر. یہ